نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی مختصر تفسیر کر رہے ہیں اور آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے، اور ہم آج کا جو سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ہم نے کیا پڑھا، پیچھے ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا اور اس کے بعد ہمیں اپنے مقصد بتا دیا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جو ہے وہ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کریں گے، جو لوگوں کو ہدایت کا سامان، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کریں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دوسروں کو بھی مدد کریں گے، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے تو پھر وہ ان کا انجام برا ہوگا، اور وہ اپنے اصلی گھر جو جنت میں اللہ نے سارے انسانوں کا ایک گھر ہے جنت میں، مگر جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور کافر ہو کے رخصت ہو جائیں گے، پھر وہ اس گھر سے محروم رہ جائیں گے، تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی وہاں گزاریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، پھر ہمیں امت مسلمہ کو، اب چونکہ قرآن دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن اور حدیث کا علم دیا گیا تو اس کا پھر ہمارے لیے کیا فرض ہے؟ جب ہم ایمان لائے تو اب ہمارے لیے ہم چنی ہوئی امت میں شامل ہو گئے، اور چنی ہوئی امت کے کیا مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی اس دنیا میں اللہ کے اپنے جو اختیارات اللہ نے دیے ہیں، جو علم دیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خود بھی انسان اچھی زندگی گزارے، ایمان والی زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کر کے دنیا سے رخصت ہو، اور دوسروں تک بھی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دے، دین کا یہ پیغام پہنچا دے۔ تو اب چونکہ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہمیں اب چنا ہوا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اب ہمیں ایک اور امت جو ہم سے پہلے تھی، جو کہ چنی ہوئی امت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل شریعت دی تھی اور تورات ان کو عطا فرمائی تھی، تو ان کے ماننے والوں کو، جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام دیا دین کا، ان کو سمجھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ میرا وعدہ یاد کرو جو میں نے تمہیں اس نبی پر ایمان لانے کے لیے تم سے لیا تھا، پھر تم مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور نماز قائم کرو، رکوع کرو۔ تو پھر ان کو سمجھانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، ان میں بہت کم لوگ ایمان لائے، اور ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر یہ تکبر تھا کہ ہم جو ہے ابھی تک ہم تو ایک مذہبی، ہمیں برتری حاصل ہے، جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اہل کتاب کہتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی شریعت کا حامل سمجھتے ہیں، تو ہماری یہ برتری اور عزت تو اب ختم ہو جائے گی۔ اگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، تو ان کو یہ غم، سب سے بڑا غم ان کا یہی تھا کہ یہ نبی، آخری نبی جو ہے وہ تو ہمارے اس میں سے نہیں، وہ تو عرب سے ہے، وہ تو امی ہے، ہم کیسے ان کو نبی مانے، پھر ہماری مذہبی برتری تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے پچھلوں کا، ان کے جو پچھلے تھے، ان کے آباء و اجداد کے کارنامے تھے، ان کے آباء و اجداد کا جو طریقہ تھا، انہوں نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کی ناقدری کی تھی، وہ ساری اب مثالیں ان کو بتانا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے لیے بھی اس ہر چیز میں سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہو، تم کو میں نے فضیلت والی امت بنایا تھا اس زمانے میں، جب تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور جب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، مگر تم جو تھے اس اپنے منصب کی قدر نہیں کر سکے، اس کو وہ عزت اور منزلت نہیں دی، تم نے نافرمانیاں کی۔ اب آگے ان کو مزید اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے
تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلائی تھی، جو تم پر سخت قسم کے عذاب کرتے تھے، تمہاری اولادوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تم کو ہم نے بحر کلزم سے پار کرایا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، تو تم نے جو صحرائے سینا میں جب تم پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تو کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو 40 دن ہو گئے، پہلے ان کو 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 دن تک روکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر۔ تو قوم چونکہ وقت پر موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، قوم جو ہے وہ اس میں ان کی قوم کی آزمائش تھی کہ وہ اپنے نبی کی غیر موجودگی میں کیا کرتے، اور وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ تو اب ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ اب اس چونکہ اب ظاہر ایک اس وقت کی مسلمان قوم تھی، انہوں نے شرک کیا، سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھے، کس طرح نے اللہ نے ان کو بچایا فرعون سے، اور نبی ان کے جو نبی تھے ان کی جو نصیحت تھی اس کے بھی خلاف کیا اور ان کا انتظار نہیں کیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی شاید آج کا سبق شروع ہوتا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور تمہارے لیے ہدایت کی کتاب دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ تم جو ہو تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت کا ظاہری بات ہے کہ ہدایت وہی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں وہ رہنمائی پائیں اور پھر وہ اللہ کی توفیق سے اس ہدایت کے راستے پر قائم ہو جائے اور اپنی جنت تک پہنچے۔ یہ مقصد تھا تم کو کتاب دینے کا، مگر تم نے چونکہ اب شرک کیا، تو اب اس شرک کی تمہیں سزا کیسے ملنی ہے، اس سے تمہیں اب مغفرت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا۔ توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو کی 2 تفسیریں کی گئی۔ ایک یہ کہ سب کو 2 صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا، اور مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو جب معاف کیا تو کیسے، یعنی کہ پھر کیوں انہوں نے اتنے لوگوں کا قتل ہوا؟ تو دیکھیں یہ مرتد ہوئے تھے نا، ان کو اسلام میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا دین شروع سے اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، انہوں نے اسلام ہی کی تعلیمات دی تھی، اور اسلام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار۔ تو تمام انبیاء کرام نے ایک اللہ کی عبادت کی انہیں تعلیمات دی تھی، اور اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان کو بتایا گیا تھا، یعنی اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا، اور وہی مسلم کہلاتا ہے۔ تو اب ایک اسلام میں آنے کے بعد جب ہمارے شریعت میں بھی کوئی مرتد ہوتا ہے، پھر وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے گواہی دینے کے بعد، تو اس کی سزا موت ہی ہے، مرتد کی سزا موت ہی ہے۔ لیکن دیکھیں جب انسان مرتد ہونے کے بعد
اب ان کو یہاں معافی کیا تھی کہ وہ مرتد ہوئے، ان کی سزا تو موت تھی ہر صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چونکہ اب انہوں نے توبہ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں احساس دلایا کہ تم نے کیا کر دیا، تو انہوں نے توبہ کی. جب انہوں نے توبہ کی تو پھر اس کا کفارہ ان کو دینا پڑا، کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ بغیر کفارہ کے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں صرف اللہ سے معافی مانگ لے انسان تو معاف ہو جاتے ہیں، مگر بعض ہماری شریعت میں بھی بعض ایسے کام ہیں جس کو صرف معافی سے معافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان اگر پکڑا گیا اس گناہ کو کرتے ہوئے تو پھر اس پر حد جاری ہوتی ہے، اور وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. اور جب حد جاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو اس کے بعد اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہی ان کے ساتھ ہوا کہ ان پر کون سی حد جاری ہوئی کہ اب تم ایک دوسرے کو، تم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرو. تو پھر اس طرح سے جب انہوں نے یہ عمل کیا کہ اب اس کے بارے میں دو رائے ہے کہ یا تو بس سب نے تلواریں اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا، اور جتنے مر گئے تو ان کی مغفرت تو ہو گئی، اب آخرت کی سزا ان سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے توبہ کرنے کے بعد جو کفارہ تھا وہ ادا کر دیا انہوں نے راضی ہو کر. اور ان کی سزا اگر ان کی دنیا کی اب زندگی ختم بھی ہو گئی تو آخرت میں انہیں اس گناہ کی، شرک کی سزا نہیں ملے گی. اور جو لوگ بچ گئے تو اب ان کو وہ بھی اب پاک ہو گئے اس گناہ سے جو گناہ انہوں نے کیا شرک کا، اور ان کی اب نئے سرے سے وہ ان کے اعمال کا اب نئے سرے سے معاملہ ہوگا، اور یہ شرک کا معاملہ ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، اس شرک کا عذاب کو ان سے ہٹا دیا گیا. پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. پھر تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے. اور یہ بہت بڑی گستاخی تھی، تو اس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. تو یہ واقعہ کیا ہے؟ اب یہ دوسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خطاب جو ہے یہاں پر سامنے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ہے؟ جو لوگ یہ آیت سن رہے ہیں وہ اس زمانے کے یہودی ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ تم سے موسیٰ نے یہ کہا تھا اور تم نے ایسا کیا. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تو نہیں تھے، یہ تو ان کے آبا و اجداد تھے. تو مگر چونکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے قصے کہانیاں بڑے فخر سے کرتے تھے، وہ اپنی تاریخ پر بڑے فخر کرتے تھے، اور ان سب کو یہ باتیں یاد تھی، تو گویا کہ یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ اس پر ان کا عقیدہ تھا کہ ہاں ہماری اس تاریخ میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور وہ بڑا فخر کرتے تھے اپنے اس تاریخ پر. تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے کہ تم جو خود اپنے بارے میں تمہیں اندازہ ہے تو تم نے کہاں کیا تھا، اور کہاں تم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو کمایا تھا اور اس کے عذاب کے مستحق ہوئے تھے. اور مقصد یہاں پر ظاہری بات یہ ہے کہ ایک تو امت مسلمہ ان سے عبرت حاصل کرے، اور خود ایک چنی ہوئی امت اب ہونے کے لحاظ سے وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ڈرے. اور دوسرا اس وقت کے یہود و نصارہ جو ہے وہ چونکہ یہ سارے واقعات ان کو معلوم تھے تو ان واقعات کی روشنی میں وہ بھی اپنے حد درمی سے بچ جائیں اور ایمان لے آئیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ واقعہ کب کا ہے، کس وقت یہ واقعہ ہوا تھا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ترتیب وار نہیں بتایا، ٹھیک ہے. جو کچھ واقعات ان کے ہوئے اس کو یہ نہیں کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. تو بس اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ پورا ہمیں پتہ چلے کہ کیا ماحول تھا، کس وقت کیا ہوا، کون سی تاریخ تھی، کون سی جگہ تھی. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو واقعات بتائے ان سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے کر ساتھ گئے، ٹھیک ہے. 70 چنے ہوئے آدمی تھے، یہ قوم کے بہترین آدمیوں کو لے کر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ مطلب اختارا کا مطلب ہوتا ہے چننا. خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی قوم سے چن کر گئے تھے، ٹھیک ہے. تو اب
70 آدمی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن ان لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے تھوڑا ہٹ کر گئے تھے، تو اب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیونکہ ہمیں کیا پتا، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو، لیکن ہم تو جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں تو پھر ہم تو اس پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی جرت تھی، بہت بڑی اللہ کی شان میں گستاخی انہوں نے کی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اس طرح سے مطالبہ کرنا کہ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے جب ہی مانیں گے، تو یہ تو پھر انسان کے ایمان کا فائدہ ہی کیا ہے۔ تو بہرحال ان کو بطور عذاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کے آغوش میں چلے گئے، تو اب ان کو یہ سزا دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ دوبارہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اس بات پر جب ان 70 آدمیوں کو موت آ گئی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، بہت ہی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثنا من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ دیکھیں شکر گزاری یہاں پر کی ورڈ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اب نعمت کی ہے، اتنی بڑی نعمت کر دی، تو اب تو کم از کم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا جو حق وہ ہے، یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے، اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر جو اس کا حق پورا کرنے کے لیے انسان پر جو تقاضے ہیں وہ ادا کرے، اور اللہ کی نعمتوں پر اسی طرح سے استعمال بھی اگر کرتا ہے تو اس طرح استعمال کرے کہ اللہ ان سے خوش ہو، نہ کہ اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ مزید اس کے بعد مزید ان کے کچھ واقعات بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اب یہ ایک اور اللہ کی نعمت کو واضح کیا گیا۔ تو مفسرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا واقعہ ہے یہ، کیونکہ میدان جب موسیٰ علیہ السلام ان کو جب بحر کلزم کو پار کیا تو صحرائے سینا میں گئے تھے، پھر جب ان لوگوں نے جو ہے ان سے کہا گیا کہ اس سرزمین پر جاؤ تم، یہ بھی واقعہ آئے گا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو پھر 40 سال تک ان کو میدان طی میں یہ بھٹکتے رہے تھے بطور سزا۔ تو اس دوران بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکا پیاسا نہیں مارا، بلکہ ان کے لیے من اور سلوہ کا ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ تو من کیا تھا؟ من جو ہوتا ہے بعض کے نزدیک ترنجبین ہے، یا اوس جو درخت پر یا پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ کھمبی من کی اس قسم میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت میں بہم پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بونے کے پیدا ہو جاتی ہے۔ جو مشروم ہوتے ہیں نا، مشروم جو ہوتے ہیں وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے بہت سی جڑی بوٹیاں بھی اس طرح ہوتی ہے
جو انسان کو اس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے فصل نہیں بنانی پڑتی، اس کے لیے باقاعدہ کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑتی، تو مشروم ایسے اگ جاتے ہیں اور اس میں کڑے فائدے بھی ہوتے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ آسان سا کھانا دیا ہے، یہ من کی طرح ہے، یعنی کہ اللہ کے فضل سے بس ہمیں یہ چیز ملی ہوئی ہے بغیر محنت کے، کیونکہ اس دنیا میں دنیا کی زندگی میں انسان کو کھانے پینے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر سلوا کیا تھی؟ سلوا بٹیر یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اچھا، یہاں پر میدان تیہ میں بھی دیکھیں، جب یہ رہے 40 سال بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملا، اس دوران بھی مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہی تھے اس وقت بھی، مگر ایک طرح سے چونکہ وہ جو نعمت ان کو ملنی تھی، جو جس شہر میں ان کو جانا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا اور وہ جا کے رہتے، تو وہ انہوں نے چونکہ وہاں پر جو بڑی قوم رہتی تھی، عمالقہ کہتے تھے ان کو، اور عمالقہ بہت طاقتور قوم تھی، تو انہوں نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں فتح دے گا اللہ، تو انہیں بس جرأت کرنے کی تھی، انہیں جہاد کر کے اس شہر میں داخل ہونا تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو اب چونکہ ان کی غلام ذہنیت تھی، ان کے اندر فرعونیوں کی غلامی میں اتنا عرصہ رہتے، دیکھیے غلامی جب انسان کی فطرت میں پڑ جاتی ہے، انسان نسل در نسل غلام ہی پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک باحوصلہ انسان نہیں ہوتا جس طرح ایک آزاد انسان ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر وہ بزدل ہوتا ہے۔ تو یہ بزدلی ان کے اندر سے نکالنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو صحرا میں رہنے دیا، مگر اپنے فضل سے بڑی نعمتیں دی ان کو، ان کے لیے سایہ بھی کیا گیا کہ وہ بہت دھوپ میں ہی نہ مر جائے، اور بادلوں کا سایہ کیا گیا ان کے اوپر، اور ان کے لیے من اور سلوہ اتارا گیا، تاکہ اب جو ہے اگلی نسل جو پیدا ہو وہ آزاد پیدا ہو، اور ان کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ ہو کہ جو جہاد کر سکے، اور اپنے لیے اپنی جو اللہ نے ان کے لیے جو نعمت رکھی تھی، جس ملک میں انہیں رہنا تھا، بسنا تھا، پھر اللہ کے احکامات کے مطابق خود بھی زندگی گزارنی تھی، اور تبلیغ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کا پیغام دینا تھا۔ تو یہ سب کچھ کرنے کی ان کے اندر حوصلہ نہیں تھا، مگر جو نئی نسل آنی تھی، جو 40 سالوں کے بعد ایک آزاد نسل پیدا ہونی تھی اور وہ آزاد بڑھتی تھی، تو یہ حکمت تھی کہ ان کو وہاں رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات دنیا میں انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سزا ملتی بھی ہے دنیا میں بھی، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ دنیا میں ہی انسان سنبھل جائے، اور پھر کچھ اچھا کر کے جب آخرت میں جائے تو اچھا انجام پالے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی واضح فرما دیا کہ ہم ان پر ظلم نہیں کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور اپنی جانوں پر اللہ کی نافرمانی جو بھی انسان کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہوتا ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جو اسے نعمت اور فائدے آخرت میں ملنے والے ہیں اس سے خود کو محروم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے سارے ہم نے ان پر انعامات کیے، مگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور ظاہری بات ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ بظاہر انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے میرے فائدے ہیں، میں اس کو کیسے چھوڑوں، مگر وہ دنیا کے فائدے اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں تو پھر تو صحیح ہے، لیکن دنیا کے جو بھی فائدے اللہ کی ناراضگی کما کر انسان حاصل کرتا ہے وہ انسان اصل میں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے بھی چاہو با فراغت کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔
تو یہ کون سی بستی تھی جس میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا؟ تو مفسرین نے کہا کہ یہ بیت المقدس تھی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہ لوگ جو آج فلسطین میں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یہودی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں اللہ نے یہ بستی کا وعدہ کیا تھا تو ہمارا اس پر حق ہے، لیکن وہ اپنا حق تو ختم کر چکے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے چنی ہوئی امت کا ہی لقب چھین لیا۔ تو اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ان کے لیے، اور پھر وہ اللہ کے مسلمانوں سے انہوں نے چھینا ہے، تو یہ ہر طرح سے جائز نہیں ہے۔ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ سے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکسار کا اظہار و اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاد سے پہلے ان کو خوشخبری دی تھی کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، تم جاؤ اور اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور تو پھر جو ہے یہ سجدہ ان کو کرنے کا جو حکم تھا وہ سجدہ شکر تھا۔ کچھ نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی ان کو، اللہ تعالیٰ فتح دیتے ان کو، تو یہ شکر کرنا چاہیے ان کو، اور دوسرا سجدے کا مطلب یہ تھا کہ جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ۔ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دوبارہ فاتح بن کر داخل ہوئے، مدینہ میں رہے، پھر مدینہ سے دوبارہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا گیا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے مکہ پر فتح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8ویں ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھک کر گئے تھے کہ اپنی سواری کے پر بالکل اپنا سر جیسے سجدے کی حالت میں داخل ہوئے تھے مکہ کے اندر دوبارہ۔ تو یہی بات ان کو بھی کی گئی تھی کہ تم جب اللہ تمہیں فتح دے تو تم شکر کرنا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور انہوں نے کیا کہا؟ حتتن۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا حتتن، ٹھیک ہے۔ حتتن کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت مانگنا، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ حتتن کے معنی ہمارے گناہ معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس لفظ کو بدل کر حنتتن کر دیا، یا ایسا لفظ بولا اس کے بدلی جو کہ ایک مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان کو اس کی سزا دی۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدے کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتن کے بجائے حبتن فی شعرتن یعنی گندم بالی میں کہتے ہوئے۔ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور احکام الہی سے تمسخر اور استہزاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو ان کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان بعض اوقات اتنے غرور میں پڑ جاتا ہے، اپنے سرکشی میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑانا بھی وہ معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رجز کی بیماری میں مبتلا کیا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طاعون، کہا جاتا ہے یہ طاعون کی بیماری تھی، آسمان سے عذاب آیا ان کے اوپر۔ بعض نے کہا غضب الہی سخت پالا طاعون، اس آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پر طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
ان کے فسق، ان کی نافرمانی، ان کے اللہ کی حدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک تیہ کا ہے اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا میں، کیونکہ وہ صحرائے سینا میں پہلے گئے تھے جب بحر کلثوم کو پار کر کے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اس شہر میں داخل ہونے سے انکار کیا تو پھر 40 سال میدان تیہ میں رہے تھے۔ یہ ایک صحرا تھا، تو وہاں پانی کی طلب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ دیکھیں کتنی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر کتنی نعمتیں کر رہا تھا، اس کے باوجود کہ وہ مسلسل نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار اور ساگ، ککڑی، گیہوں، مسحور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی وہ سب چیزیں ملے گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ تو یہاں پر کافی ان کی جو واقعات بتا دیے گئے ایک ساتھ۔ تو دیکھیے جو قصہ ان کا مصر میں سے مراد، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ من سلوہ روز روز نہیں کھانا، ہمیں تو نباتات جو زمین سے اگتی ہیں اور دوسری چیزیں ہمیں چاہیے، تو ان سے کہہ دیا گیا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ کسی بھی شہر میں اور تم اپنی خود سے اپنا کھیتی باڑی سے جو اگانا ہے وہ کر کے تم اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ اچھا یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہاں یہ تو ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ روز روز ایک ہی چیز کیوں کھائے، لیکن بڑے مقاصد تھے ان کو وہاں رکھنے کے کہ وہ صحرا کی آزاد فضا میں کھائے پیے، اور لیکن وہ اپنا وقت جو ہے وہ دنیا کی میں اپنے روزی روزگار کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں نہ گزارے، بلکہ وہ دین کو سیکھیں اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کریں، اپنے اندر جو اتنے عرصے کی غلامی سے ان کے قوم میں برائیاں آ گئی تھیں ان برائیوں کو دور کر کے پاکیزہ نفس ان کے پاکیزہ ہو جائے اور یہ مضبوط قوم بن جائے، یہ مقصد تھا اور یہ بڑا اعلیٰ مقصد تھا، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ ایسے بن جاتے تو پھر وہ ایک مضبوط قوم ہوتے جو نہ صرف خود دنیا میں اقتدار حاصل کرتے بلکہ دوسروں کو بھی حق کی طرف لے آ سکتے تھے، مگر انہوں نے اس بڑے مقصد کو چھوڑ کر صرف روز کے اپنے کھانے پینے زبان کے ذائقے کو ترجیح دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات تھی۔ پھر کہاں وہ انعامات اور احسانات جن کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت اور مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے جس کی تعویل ارادہ عقوبیت یا نفس عقوبیت سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا کما ہوا شأنہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو احسانات بتائے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے تو اللہ کے غضب کا یہ کہ مستحق یہ ہوئے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ بعض نے کہا کہ ان کو عقوبیت کیا ہوتی ہے کہ کسی سے بدلہ لینا، تو اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ ان کے بے شک انہوں نے بہت سے نافرمانیاں کی، بہت سے گناہ کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے غضب، کہ جب اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مسلسل ناراضگی سے اللہ تعالیٰ غضب کی صفت بھی رکھتا ہے،
اور غضبناک بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ہر صفت ہم نے پہلے جانا تھا سورہ فاتحہ میں ہی کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ ہم اس کو خود اس کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا غضب کیسا ہے، اللہ کی محبت کیسی ہے، اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جیسے شان عظیم شان ہے، جس کے اللہ کی شان کے لحاظ سے کوئی ایسی شان نہیں رکھتا، تو اسی طرح اللہ کی صفات بھی عظیم ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے اوپر جو بھی اللہ کی طرف سے سزائیں آئی وہ ان کے اپنے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کے ساتھ پھر بھی رحمت کرتے تھے، بار بار ان کے گناہوں کو معاف کرتے تھے، اور یہ بار بار ہر موقع پر اس طرح کے غلط کام کرتے تھے۔ پھر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی کہ ان کی ہسٹری میں، ان کی تاریخ میں کئی انبیاء کا انہوں نے ناحق قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بقول ان کے انہوں نے سازش کی اور ان کو سولی پر چڑھوایا۔ تو بہت سی اس طرح کی ان کی مثالیں ہیں کہ وہ ان کو اپنی دین میں اتنی تردید کی انہوں نے، اور اللہ کی نافرمانی کی، اور جہاں کوئی نبی ان میں آ کر ان کی اصلاح کرنا چاہتا وہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی حدود کو پار کرنے کی وجہ سے یہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور ان پر عذاب آئے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، دیکھیں کہ ان کے یہ چنی ہوئی امت تھی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنے انبیاء کرام ان کے مبعوث فرمائے، یہ انبیاء کی اولاد تھے، بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو فرمایا کہ یا اسرائیل کے بیٹے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کو فرمایا اللہ نے ان کا نام۔ تو پھر ان کی نسب تو بڑی اعلیٰ تھی، تو اس کے باوجود ان پر کیوں اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے عذاب آئے؟ کیونکہ یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، انہوں نے اس چنی ہوئی امت ہونے کا، انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے فرما بردار بنتے، اللہ کی اس نعمت کا شکر کرتے، انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ اب دیکھیں، اب تھوڑا سا ہم اپنی حالت دیکھ لیں، امت مسلمہ کی حالت دیکھ لیں، تو اب ہم چنی ہوئی امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آخر نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور سب سے دنیا جب سے انبیاء کرام سب انبیاء کے سردار ہیں، تو اس لحاظ سے ہم بڑی ہماری جو ہمارا رتبہ ہے ایز اے امت مسلمہ، ایک چنی ہوئی امت کے، ہمارا بڑا رتبہ ہے۔ لیکن آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، کئی جگہوں سے نکالے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نسب کے لحاظ سے ان سے معاملہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو عزت بھی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا میں ذلت بھی اسی وجہ سے ملتی ہے۔ خاص طور سے جب جس قوم کو اللہ نے چنا ہوا بنایا ہے اور وہ اگر اپنے منصب کی قدر نہیں کرتی تو وہ بہت ذلیل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے دین کو صحیح کرے، اپنے دین کا علم حاصل کرے، اپنے دین کے اپنے طریقوں کو صحیح کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، تو انشاءاللہ آج بھی امت مسلمہ جو ہے وہ تمام امتوں کی سردار ہو سکتی ہے، دنیا میں سب سے بلند درجے پر ہو سکتی ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف جو اللہ سے جوڑنے کا جو ان کا فریضہ ہے وہ اچھی طرح سے انجام دے سکتی ہے۔ دوسرا ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ عصوا، نافرمانی کا مطلب یہ کہ جن کاموں کا انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا، اور یعتدون کا مطلب ہے معمور بہ کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہ جائے اور مأمورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح اس کو بجا لانے کا حکم ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی یا زیادتی اعتداء ہے، اور جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس آیت کو ہم سمجھ لیں جیسے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام، ٹھیک ہے، جو کہ آج ہم بھی ہماری امت بھی بہت کر رہی ہے۔ پھر یعتدون یعنی کہ حدوں سے پار کر جانا، غلو کرنا،
کسی جو شریعت کے احکامات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اس سے بڑھ جانا، اس کی حدوں کو پار کر لینا. اور اصل کیا چیز ہے، مطلوب کیا ہے ہم سے، کہ جو منہیات، جن چیزوں سے روکا گیا ہمیں اپنی ہماری شریعت میں، یا جن چیزوں کا حکم دیا گیا، بس اس کی سمعنا و اطاعنا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس سے ہم کمی بیشی کرتے تو یہ زیادتی اور اعتداء ہے، جس کا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. الذین آمنوا من امت محمدیہ والذین ہادوا من حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور حضرت نصارہ حضرت عیسیٰ کی قوم، اور حضرت اور صابئین جو ہے وہ کسی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر کو ماننے والے ہوں گے، لیکن اب وہ اپنے دین پر نہیں ہے تو ان کو دین سے پھرا ہوا یعنی صابی کہتے ہیں. اچھا، اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے. اس کو ایک بار اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، پھر ہم اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دین پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا، ان کو کوئی غم ہوگا. اب دیکھیں، بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اس سے انہوں نے وحدت الادیان کا فلسفہ نکال لیا، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. جو بھی جس دین کو مانتا ہے، اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی. یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے. آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملی اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں، جنہوں نے، یہ سمجھنا ضروری ہے، اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، سب نجات اخروی کے ہمکنار ہوں گے. اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ اور یوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں گے تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے. نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہو، چاہے یا رسول آخر مسلمان ہو یا رسول آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ ہوں. اس کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے، مثلا یعنی احادیث بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے. مثلا مجاہد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین پر پابند تھے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یعنی یہ والی آیت، ٹھیک ہے. اچھا، جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے. مثلا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 19 میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، یعنی اسلام یہاں پر مکمل فرما برداری، انبیاء کرام جو دین لائے اللہ کی طرف سے اس کی مکمل فرما برداری. تو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اب کی بات ہے سورہ آل عمران 85.
اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور احادیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ مثلا فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یا پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے جو کچھ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس آیت میں بظاہر ترجمہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، صابی ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی میں نے پہلے بتایا تھا کہ لا خوف اور غم، جہاں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، تو اصل اشارہ یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ جنت ہی ایسی جگہ ہے۔ اچھا، تو اب چونکہ یہاں پر یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر اصل دین یہی ہے، اسلام کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا، شہادت گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول نہیں مانتے، گواہی نہیں دیتے، اور اللہ کے سوا سارے معبودین کا انکار کرتے ہیں، جو کہ باطل معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں، تو جب تک ہمارا جو ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مطلب نہیں اس لیے نہیں بیان کیا کہ جو بھی ہیں آج جتنے بھی لوگ ہیں بس کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، نہیں، یہ ہمیں احادیث سے ہمیں اس کی نفی ملتی ہے، اور قرآن کی دوسری آیات سے بھی اس کی نفی ملتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آخر نبی بھیج دیا، اور ہر نبی کی شریعت یہی تھی کہ اس کی شریعت اس وقت تک لاگو ہو سکتی تھی جب تک کہ اس دوسرے نبی کوئی اور شریعت لے کر نہیں آئے، کیونکہ انسان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان جب بھٹک جاتے ہیں، اپنے اصل دین سے تحریف کر لیتے ہیں، پھر وہ دین جو ہے وہ اس میں خلط ملط ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے اور کیا انسانوں نے ملا لیا، تو وہ پھر دین حقیقی نہیں رہتا۔ اللہ کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ اسلام اسی وقت کہلاتا ہے جب کہ اپنے نبی جس شریعت کے ٹائم میں، جس نبی کی شریعت کے وقت میں ہم انسان پیدا ہوا، اس نبی کی شریعت کے مطابق مکمل طور پر اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ اور چونکہ اب جو ہے سارے انبیاء کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو آج کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہودی خود کو کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، صابی کہتا ہے، بے مذہب کہتا ہے، ان سب کے لیے اب جو ہے وہ شرط کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی ایمان لانا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات دی، اور قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، اور اللہ کی مکمل فرما برداری اس قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر کرنی ہے۔ تو اب جو ہے اب ہم کہیں کہ اچھا یہودی بھی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، عیسائی میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بڑے بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ ایک بڑا گناہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جو پابندی ہے، جو ہم نے سورہ بقرہ کی شروع میں بھی ہمیں بتا دی گئی کہ جو متقین وہ ہے جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جنہوں نے جو پچھلے انبیاء کو حق مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو پچھلی کتابوں پر اب عمل ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اسی شریعت پر عمل کرنا ہے کامیابی کے لیے، اور اللہ کو ایک ماننا ہے۔ تو یہ صحیح دین ہے، اور جو کہ قرآن اور حدیث سے یہاں پر ہمیں بہت سے حوالوں سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہی اس آیت کا صرف مقصد پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں بیان فرمایا؟ اس آیت کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم نسل سے تفریق نہیں کرتا کہ فلاں نسل سے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، ان کو بڑے درجات دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے وقتوں میں جنہوں نے اپنے اپنے نبی کی بات مانی اور اللہ کے فرما بردار ہو گئے، پھر جب اس نبی کے بعد کوئی اور شریعت آئی تو پھر اس پچھلی شریعت
پر نہیں بلکہ اپنے نبی کی بات مانی. اور چونکہ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مکمل جیسے شریعت دی گئی ہے، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مکمل نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تعلیمات کو دوبارہ سے جیسے ایک طرح سے ان کو تازہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اب جو ہے اب صحیح معنوں میں جو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے وہ قرآن اور حدیث پر مکمل ایمان لا کے عمل کرنا اور اللہ کے فرما بردار بننا ہے. اور جنہوں نے یہ وحدت ادیان کا جو یہ گمراہ عقیدہ بنایا کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے اگر نیک ہو تو آپ جو ہے وہ جنت میں جا سکتے ہو. یہ بہت ہی گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اچھا، یہ جو پچھلی آیت میں ایک چیز اب ہمیں اس سے دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تو بڑی ان کے برے کارنامے بتائے ہم کو پچھلی آیات میں، بہت سی آیات میں، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ان کے زمانے میں بھی سارے لوگ برے نہیں تھے. جو نیک تھے پھر ان کا انجام بھی اچھا ہوگا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ گمراہ نہیں تھے، تو جنہوں نے اصل دین پر رہے وہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اور اب مسلمانوں کے لیے بھی کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے کہ چونکہ امت مسلمہ سے تعلق ہے، بلکہ جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے کامیابی کی یہاں پر بشارت دی گئی ہے.